ایک شخص جس نے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا، وہ بھی اللہ کے ایک نبی کے سامنے۔ اس نے غریب مچھیروں کی کشتی توڑ دی۔ موسیٰ علیہ السلام اسے روک نہ سکے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، اللہ نے اسی شخص کو زمین کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا انسان کہا۔ نہ اس کی قبر کبھی ملی، نہ اس کی موت کا کوئی ذکر موجود ہے۔ اور 1400 سال سے علماء ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں، کیا خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں؟ یہ ہے الخضر کی وہ حقیقت جو آپ کو کبھی نہیں بتائی گئی۔ سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ ایک ایسی داستان بیان کرتے ہیں جو انسانی عقل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، وہ نبی جنہوں نے سمندر کو چیر دیا، فرعون کو شکست دی اور اللہ سے براہ راست کلام کیا۔ ایک دن اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے۔ کسی نے سوال کیا، زمین پر سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس۔ لیکن اللہ نے وحی فرمائی، ایک بندہ ایسا بھی ہے جسے وہ علم دیا گیا ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اسے تلاش کروں گا، چاہے مجھے برسوں سفر کرنا پڑے۔ اور پھر شروع ہوا اسلامی تاریخ کا سب سے پراسرار سفر۔ صحرا، سمندر، طویل راستے، یہاں تک کہ 2 سمندروں کے سنگم پر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس شخص سے ہوئی، خضر علیہ السلام، پرسکون، خاموش اور عجیب حد تک پراسرار۔ لیکن ساتھ چلنے سے پہلے خضر علیہ السلام نے ایک بات کہی، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ خاموش رہیں گے، مگر آگے جو ہوا اس نے انہیں بھی ہلا کر رکھ دیا۔ پہلا واقعہ، ایک غریب مچھیروں کی کشتی۔ انہوں نے بغیر کسی لالچ کے انہیں اپنی کشتی میں سوار کیا، اور اچانک خضر علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور کشتی توڑ دی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے، آپ نے یہ کیا کیا؟ کیا آپ ان لوگوں کو ڈبونا چاہتے ہیں؟ لیکن خضر علیہ السلام خاموش رہے۔ دوسرا واقعہ، راستے میں ایک معصوم بچہ کھیل رہا تھا، اور پھر خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، آپ نے ایک بے گناہ جان کو قتل کر دیا۔ ہر انسان کی نظر میں یہ ایک خوفناک ظلم تھا، لیکن خضر علیہ السلام پھر بھی خاموش رہے۔ تیسرا واقعہ، ایک بستی جہاں لوگوں نے انہیں کھانا تک دینے سے انکار کر دیا۔ وہ بھوکے تھے، تھکے ہوئے تھے، مگر خضر علیہ السلام نے وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار دیکھی اور اسے مفت میں تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ تب خضر علیہ السلام نے حقیقت بیان کی، وہ کشتی، آگے ایک ظالم بادشاہ ہر صحیح کشتی چھین رہا تھا۔ میں نے اسے عیبدار کیا تاکہ غریب مچھیروں کی روزی بچ جائے۔ وہ بچہ اللہ نے مجھے دکھا دیا تھا کہ بڑا ہو کر وہ اپنے نیک والدین کو کفر اور تباہی کی طرف لے جائے گا۔ اللہ انہیں اس سے بہتر اولاد عطا فرمانا چاہتا تھا۔ اور وہ دیوار، اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو ظالم لوگ خزانہ چرا لیتے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا، ہر وہ چیز جو بظاہر ظلم لگ رہی تھی، اصل میں اللہ کی رحمت تھی۔ ہم صرف ایک لمحہ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ پوری ابدیت کو دیکھتا ہے۔ اور اب کہانی کا سب سے پراسرار حصہ، خضر علیہ السلام کی موت کا کوئی مستند ذکر موجود نہیں، نہ قبر، نہ جنازہ۔ کئی بڑے علماء نے لکھا کہ لوگوں نے انہیں دیکھا، ان سے ملاقات کی۔ بعض روایات کے مطابق وہ قیامت کے قریب دجال کے خلاف کھڑے ہونے والوں میں شامل ہوں گے۔ کچھ علماء کہتے ہیں انہوں نے آب حیات پیا تھا، اور کئی جلیل القدر علماء کی رائے یہ تھی کہ خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، ایک زندہ بندہ جو اللہ کے حکم سے جہاں چاہے ظاہر ہو جاتا ہے۔ سوچئے، شاید اس وقت بھی وہ اسی دنیا میں کہیں موجود ہوں۔ خضر علیہ السلام کی کہانی صرف ایک قصہ نہیں، یہ آپ کے لیے ایک پیغام ہے۔ زندگی میں جب کبھی آپ پر کوئی مصیبت آئی اور آپ نے کہا، یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں،
तो शायद आप सिर्फ ज़ाहिरी नुकसान देख रहे थे, जबकि अल्लाह आपको किसी बड़े नुकसान से बचा रहा था। क्योंकि कभी-कभी जो चीज़ तबाही लगती है, वही दरअसल अल्लाह की रहमत होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो उसे उस शख्स तक जरूर पहुंचाएं जिसे आज उम्मीद की जरूरत है। और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपके ख्याल में खिज़र अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं? अल्लाह हमें मूसा अलैहिस्सलाम जैसा सब्र और खिज़र अलैहिस्सलाम जैसी हिकमत अता फरमाए। आमीन।